کسی بھی نیک عمل کی بجا آوری کے بعد ایک بہت بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ نیک عمل میرے معبود کے دربار میں شرف قبولیت پالے. اور یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور صلحاء کی بھی سنت اور طریقہ ہے کہ جب کوئی نیک عمل کیا جائے تو پھر اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک جانور کو ذبح کیا تو آپ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد، کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے بھی قبول فرمائیے، میرے گھر والوں کی طرف سے بھی قبول فرمائیے اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرمائیے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کی فکر کا اندازہ لگائیے کہ آپ فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا اللہم تقبل من محمد، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما لیجئے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم بھی کوئی نیک عمل کر کے اس کی قبولیت کی فکر کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور بڑے مشکل انداز میں اور مشکل اسباب کے ساتھ تک تعمیر کی، اور کیا فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پہلا پارہ سورہ بقرہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے، لوگوں کو ذرا سنا دیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، باپ مستری بنا ہوا ہے، بیٹا معصوم اسماعیل مزدور بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا. حسیب اس کی آواز مناسب کر کے ہو، یہ ختم کرو چلے. ربنا تقبل منا، یعنی اخلاص کی انتہا دیکھیے نبی کی کہ منڈیالہ کی کسی مسجد کی تعمیر نہیں ہے، عام مسجد کی تعمیر کا یہ ثواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیا کرتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیں گے. اب چڑیا کا گھونسلہ اس کی تو مسجد نہیں بن سکتی، تو معنی یہ ہے جتنی آپ کی طاقت ہے آپ ایک اینٹ دے دیں، آپ ایک سریہ دے دیں، آپ 1000 روپیہ دے دیں، 10 روپے دے دیں، اپنی طاقت کے مطابق آپ تھوڑا سا بھی صدقہ کریں گے مسجد میں دیں گے، اللہ آپ کو جنت میں پھر بھی گھر عطا فرمائیں گے. عام مسجد کا یہ ثواب ہے، تو جس نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اس کے ثواب کا اندازہ کیا ہے. لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول فرمائیے. یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، کسی کے دربار میں اپنی چیز کو پیش کر کے اس کے متعلق قبولیت کا جذبہ رکھنا، اس کے لیے عربی میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے قبول، ایک ہوتا ہے تقبل. قبول کا معنی بس کسی کے سامنے کوئی چیز رکھ لی جائے وہ اسے اپنے پاس رکھ لے، تو یہ ہوتا ہے قبول. تقبل اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے، یہ جو حضرت نے کہا ربنا تقبل منا، تقبل جو ہوتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میں یہ چیز آپ کے دربار میں رکھ رہا ہوں اس کو قبول فرمائیے، یہ معنی نہیں ہے.
اس کا معنی یہ ہوتا ہے یا اللہ جو میں آپ کے دربار میں چیز پیش کر رہا ہوں یہ انتہائی ناقص ہے، یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، یہ جو میں نے 29-30 دن کے روزے رکھے ہیں، یہ جو میں نے حج و عمرہ کیا ہے، یہ جو میں نے مسجد کی تعمیر کی ہے، میں اس پہ اترا نہیں رہا، مجھے ناز اور فخر نہیں ہے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں۔ تقبل منا، ابراہیم نے قبول کا لفظ نہیں بولا، تقبل کا بولا، یا اللہ یہ اتنی بڑی نیکی میں اس پہ اترا نہیں رہا، اس کو کوئی بہت بڑی نیکی نہیں سمجھ رہا، بلکہ تقبل، میں اس میں اپنے آپ کو کمزور اور اس نیکی کو ناقص سمجھ کے عرض کرتا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے۔ تقبل کا لفظ بولا۔ پھر دوسری چیز بھی سمجھ لیجئے، قبولیت کس کو کہتے ہیں؟ قبولیت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ عمل میں نے کیا مجھے جنت دے دیں، یہ عمل کیا مجھے 10,000 نیکیاں دے دیں، یہ عمل کیا مجھے 20,000 نیکیاں دے دیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کر رہا ہے تو غلط ہے۔ قبولیت کا معنی ہوتا ہے اپنی عبادت اللہ کی نظروں میں پسند کروا دینا۔ معنی یہ ہے اللہ میرے روزے کو قبول فرمائیے، میری نیکی کو قبول فرمائیے۔ کیا معنی؟ مجھے اس نیکی کے بدلے میں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، مجھے اس نیکی کے بدلے میں جنت کی لالچ بھی نہیں ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے پیدا کرنے والا میری اس ادا کو پیار اور قبولیت کی نظر عطا فرما دے۔ یہ ہوتی ہے قبولیت۔ اگر نیکی کے بدلے میں جنت لینی ہے تو ابھی ہماری نظر اللہ پہ کامل نہیں ہوئی۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا معنی ایاک؟ یا اللہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک عبادت کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نیک مشہور ہو جاؤں، نیک بن جاؤں، اچھی بات ہے نیکی کی نیت سے عبادت کرنا۔ ایک عبادت کا مقصد ہوتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے اس عبادت کے ذریعے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تیسرا عبادت کا درجہ ہوتا ہے اور وہ سب سے خالص ہے کہ انسان کو نیک بننے کی بھی اس میں لالچ نہیں ہوتی، اپنی اصلاح بھی مقدم نہیں رکھتا۔ انسان کہتا ہے یا اللہ یہ نیکی میں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، اپنا دنیا و آخرت کا کوئی مفاد مجھے اس میں حاصل نہیں کرنا، بس میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تیری رضا میری مطلوب ہے، مرضی مولا از ہما اولا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایاک کا سب سے پہلے اپنا ذکر رکھ کے فرمایا تم بھی عبادتیں جنت کے حصول کے لیے نہ کیا کرو۔ جنت کیا ہے؟ جتنی بڑی بھی ہے اللہ کی مخلوق، تو مخلوق کو یہ نہیں جچتا کہ وہ نیکیاں کر کے مخلوق کو حاصل کرے۔ کمال میرا اور آپ یہ ہے ہم ایسی نیکیاں کریں کہ خالق ہمارا بن جائے، کمال یہ ہے۔ رابعہ بصریہ بہت نیک خاتون گزری ہیں، ایک دن گھر سے باہر نکلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں پانی کا برتن اٹھایا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، دوسرے میں ایک برتن اٹھایا اس میں آگ ہے۔ کسی نے پوچھا کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی پانی اور آگ، کہا یہ پانی لے کے جا رہی ہوں جہنم کی آگ کو بجھا دینا ہے میں نے آج۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بات میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اور یہ آگ لے کے جا رہی ہوں میں نے جنت کو لگا کے راکھ کر دینا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آج کے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچ رہے ہیں جہنم سے ڈر کے۔ تو یہ تو کوئی معراج نہیں ہے کہ مخلوق کی نظر جا کے ٹکی ہے تو مخلوق پہ ٹک گئی ہے، نظر ہونی چاہیے اللہ پہ۔ یا اللہ میں نیکیاں کر رہا ہوں تجھے پانے کے لیے، میں گناہوں سے بچ رہا ہوں تیری رضا کے لیے۔ ایک دن سلطان محمود بادشاہ گزرے ہیں، اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، اپنے خادم سے کہا جتنے خزانے ہمارے دربار میں ہیں سارے زمین پہ پھینکو، ہیرے جواہرات موتی چاندی سونا ہر چیز زمین پہ پھینکوا دی۔ پھر اعلان کیا کہ ہمارے دربار میں جتنے لوگ موجود ہیں جس کے ہاتھ میں جو قیمتی خزانہ آ گیا وہ اسی کا ہوگا۔ اب وزیر اٹھے، کسی نے سونے کو اٹھایا، کوئی چاندی کی طرف لپکا، کوئی ہیرے جواہرات کو اپنی جیب میں ڈال رہا ہے۔ سلطان محمود کی ایک باندی تھی، خادمہ نوکرانی تھی،
وہ اٹھی، اس نے آ کے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا. اس نے کہا کہ یہ لوگ اٹھ رہے ہیں، کوئی سونا لے رہا ہے، کوئی چاندی، کوئی ہیرے جواہرات، تو نے میرے کندھے پہ ہاتھ کیوں لگا؟ اس نے جو جواب دیا نا وہ بڑا معرفت بھرا ہے. اس نے کہا لوگوں نے سونے چاندی کو پسند کیا، میں نے سونے چاندی والے کو پسند کر لیا ہے. جب تو میرا ہو گیا تو یہ بھی سب کچھ میرا ہو جائے گا. اس لیے امید ہے میں آپ کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیری جنت کی لالچ کوئی نہیں ہے، تو میرا ہو گیا تو پھر جنت میری ہے، پھر یہ ساری نعمتیں میرے پاس ہوں گی. اس لیے یہ ہوتی ہے قبولیت. تو بھائی رمضان کے آخری لمحات میں اپنی نیکی کی، رمضان کی، روزے، تراویح، ان کی قبولیت کی فکر کریں. اب آخر میں چند منٹ ایک اور بات بھی سنا دوں. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ کس کا عمل قبول کرتے ہیں؟ قرآن کریم سورہ مائدہ 6 پارہ آیت نمبر غالباً 28، اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. میرے بندو جاننا چاہتے ہو کہ میں کن کی نیکیوں کو قبول کرتا ہوں؟ فرمایا اللہ اپنے متقی بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے. متقی سے کیا مراد؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. ایک امام ضحاک ہوئے ہیں تفسیر میں بھی، دیگر علوم میں بھی، وہ فرماتے ہیں شرک سے بچتے ہیں. معنی یہ ہوگا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرتے رہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تھے، پہلے آسمان دوسرا آسمان، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھی. انبیاء نے نبی علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو استقبالیہ ایک جملہ بولا تھا، وہ بخاری مسلم دیگر کتابوں میں بھی آتا ہے. انبیاء نے کہا تھا مرحبا بابن الصالح، کسی نے کہا مرحبا باخی الصالح، وہ ہمارا نیک بھائی آ گیا، نیک بیٹا آ گیا. حضرت آدم وغیرہ نے کہا ان کے تو بیٹے کی جگہ پہ ہیں، ان کی نسل سے ہیں. علامہ عینی بخاری کے شارح ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، میرے پسندیدہ عالم ہیں، میں ان کی کتاب پڑھتا رہتا ہوں. حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی. علامہ عینی کہتے ہیں یہ جو انبیاء نے آسمان پہ استقبال کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو کہا تھا نا الصالح، الصالح اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے، بڑی توجہ، اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ذمے نہ اللہ کا کوئی حق باقی ہو اور نہ مخلوق کا کوئی حق باقی ہو. یاد رکھ لیجئے کعبہ کو جو چکر ہم دیتے ہیں، جا کے وہاں طواف کرتے ہیں، کعبہ کے لگائے ہوئے چکر مخلوق کو دیے ہوئے چکروں کو معاف نہیں کروا سکتے، وہ الگ چیز ہے. ہم اللہ کے حقوق، اور معذرت سے یہ بات بھی عرض کر دوں، ویسے معذرت کرنی نہیں چاہیے دین کے معاملے میں، کھری بات کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ کیا ہے. ہم لوگوں سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بد زبانی بھی کر جاتے ہیں، بد عہدی بھی کر جاتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں میں جی نمازیں پڑھتا ہوں تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. یاد رکھیے اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق جو کمی ہوئی ہے اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، پکڑا جائے گا اس پہ. اور حدیث کے روح سے عرض کروں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس بندے نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کی رقم کھائی دبائی، اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس بندے کے نام اعمال میں ڈالتے جائیں گے. حساب برابر ہو گیا تو بہت اچھے، ورنہ اللہ اس کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالتے چلے جائیں گے. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی بندے کی نیکی قبول کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک طرف پوری کائنات ہو، پوری کائنات کا سونا چاندی مال و دولت عزت شہرت ہر چیز ہو، دوسری طرف میری ایک ایسی نماز ہو جس کو اللہ کہہ دے میں نے قبول کر لی ہے، میں ساری دولت کو ٹھکرا کے اس ایک نماز کو اپنے سینے سے لگا لوں گا کہ قبول ہو گئی ہے نا، اللہ نے پسند کر لی ہے. ایک صحابی تھے، کبھی کبھی نماز پڑھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے کیوں بے ہوش ہوئے؟ فرماتے تھے خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ میری نماز اٹھا کے میرے منہ پہ نہ مار دے.
تو ہم نے 29 روزے، آج 29واں شروع ہے، اللہ خیریت سے مکمل کروائے، قبول فرما۔ اب فکر یہ کرنی ہے آخر میں، ربنا تقبل منا، اللہ رب العزت سے اپنی نیکی قبول کروائے۔ فرمایا میں نیکیاں قبول کرتا ہوں متقی لوگوں کی۔ اللہ اکبر، کہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت نیک انسان ہوئے ہیں، حضرت عامر تابعی تھے۔ موت کا وقت آیا، اور موت کا وقت بڑا سخت وقت ہے۔ اس کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نیک شخص کوئی نہیں دیکھا، کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی 23 سالہ زندگی کی نیکیاں امت کی 1000 سالوں کی نیکیوں پر بھاری ہیں، وہ مضبوط ہیں، وہ زیادہ نیکی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کو میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، میرے نوجوانوں ناراض نہ ہوا کرو، میں آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ تھوڑا سا جو یہ تبلیغی اسفار ہمارے ہوتے ہیں، لوگوں سے میل ملاقات ہے، اس میں یہ بڑا افسوسناک المیہ سامنے آیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے مذہب اور دین کی ابتدائی معلومات بھی نہیں ہیں، ابتدائی معلومات بھی نہیں ہیں۔ ہمیں فیس بک کا بڑا پتہ ہے، ہمیں یوٹیوب کا بڑا پتہ ہے، ہمیں دنیا کے ساز و سامان کا یوں علم ہے۔ سیاست پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم گھنٹوں بولتے ہیں، ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں، ہم اگلے کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کی ابتدائی معلومات بھی ہمارے اندر نہیں ہے میرے دوست۔ تو نبی علیہ السلام کی موت کا واقعہ کبھی پڑھیں، نیٹ پہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ کتابیں ہیں، مستند علماء کی، حدیث کی، تفسیر کی شروحات ہیں، دیکھیں۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ یوں فرما رہے ہیں، الا ان للموت سکرات، الا ان للموت غمرات، میری امت والو، موت بڑی سخت چیز ہے، موت بڑے سخت اندھیرے ہیں، یہاں میری انگلی پہ ایک کٹ لگے میں وہ برداشت نہیں کرتا، وہاں 360 جوڑوں پر تلوار چلے گی، کیا بنے گا اس وقت کی پیاس، اس وقت کی تکلیف، اس وقت کی آہو گریہ زاری، اس کو سوچ کے رویا کر۔ تو وہ تابی فوت ہونے لگے تو رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو ایسے نیک ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ہمیں گمان ہوتا ہے کہ آپ کوئی فرشتے ہیں، اور آپ اتنے رو رہے ہیں، آپ کے پاس تو بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کے استقبال کے لیے آپ کی بڑی نیکیاں ہیں، تہجد ہیں، نماز، روزے، قرآن کی تلاوتیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے قرآن کی یہ آیت رلاتی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، نہ جانے میں اللہ کی نظروں میں متقی تھا یا نہیں کہ اللہ میری نیکیاں قبول فرمائے۔ اللہ والے نیکی کر کے روتے ہیں، شیطان والے گناہ کر کے مسکراتے ہیں۔ تو بھائی اب آخری لمحات ہیں، ان میں اپنی اعمال کی قبولیت کی فکر کیجئے، اور جہاں اللہ رب العزت عمل ضائع کرتے ہیں تو پھر ابو جہل ہے، مشرکین مکہ ہیں، کعبہ کی تعمیر کی، روایات میں آتا ہے ابو جہل کی داڑھی بڑی تھی اور گھنی تھی، وہ اپنی داڑھی سے چوکھٹے کعبہ کو صاف کرتا تھا، لیکن 16ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، میں نے ان کے سارے عملوں کو ضائع کر دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم بے فکر پھریں کہ 29 روزے رکھے ہیں سارے قبول ہیں، میں کہوں جی میں نے قرآن کریم سنایا ہے سارے قبول ہیں؟ نہیں میرے دوستو، اللہ نے قبول کیے تو ٹھیک، ورنہ یہ سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کر دوں، عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، کتنی؟ یاد فرما لیجئے۔ پہلا، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں رضا اللہ کی مقصود ہو، ریاکاری، دکھلاوا، کسی کی واہ واہ لینا، کسی کی طرف سے داد و تحسین حاصل کرنے کی نیت سے نیکی کی، وہ نیکی ضائع ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک فرشتے سے کہیں گے آواز لگاؤ کہ دنیا میں جو کسی کی رضا کے لیے نیکیاں کرتا رہا ہے، جاؤ آج جا کے انہی سے ثواب حاصل کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ کیا بنے گا ریاکار آدمی کا اس وقت؟
ریاکاری اور دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو سایہ اور جگہ ملے گی قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک فرمایا ایک بندہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، اتنا مخفی رکھتا ہے اس صدقے کو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ کس کو اور کس وقت اس نے صدقہ کیا ہے۔ تو پہلی شرط عمل کی قبولیت کی ہے، ریاکاری سے بچیں، رضا اللہ کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کو میری اور آپ کی زیادہ نیکیاں مقصود نہیں ہیں، اللہ کو مقصود یہ ہے نیکی چاہے تھوڑی کر لیکن پابندی سے کر اور حضور کے طریقے کے مطابق کر۔ ابھی انشاءاللہ عید آئے گی، تو عید والے دن اگر آپ میں سے کوئی یہاں مسجد میں آ کے نفل پڑھتا ہے زوال سے پہلے پہلے، نفل پڑھنا غلط کام ہے، اللہ کی عبادت کرنا کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ عید والے دن عیدگاہ کے اندر نفل پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ تو اب معنی یہ سمجھ میں آیا کہ اپنی مرضی نہیں کرنی نیکی میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں اپنی مرضی نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیکی کریں گے، اللہ اس تھوڑی کو بھی زیادہ کر دیں گے۔ آخری بات سنیے، نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ایک طرف میری امت کے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا سا حصہ نہیں ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے جب انسان زیارات پہ جاتا ہے وہاں مدینہ منورہ کتنی دیر گاڑی فل سپیڈ میں چلتی رہتی ہے، احد پہاڑ ختم نہیں ہوتا، اتنا بڑا ہے احد پہاڑ۔ آپ نے فرمایا امت کا ایک عام فرد جو بعد میں آنے والے ہیں وہ احد پہاڑ جتنا صدقہ دے، دوسری طرف میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے تو اللہ تعالی صحابی کے ایک مٹھی جو کا ثواب زیادہ رکھیں گے اور بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے سونے کا صدقہ اللہ کم رکھیں گے، کیونکہ ان میں اخلاص بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کوئی بھی نیک عمل کریں اس کی قبولیت کی فکر کریں۔ آج پورا دن آپ کے زبان پہ سب سے زیادہ جو دعا ہونی چاہیے وہ یہ ہے ربنا تقبل منا۔ کیا جی؟ بار بار پڑھیں، لگاتار پڑھیں، سجدے میں گر کے پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ویسے تسبیح میں پڑھیں ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ قبول کر لیا تو بہت کچھ ہے، اور اگر تو نے قبول نہ کیا تو میری ساری میں، جس کو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، سورہ غاشیہ میں اللہ نے یہ جملہ فرمایا عاملۃ ناصبہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں حصے میں ناصبہ، تھکاوٹ ہی آتی ہے، ثواب نہیں ملا کرتے۔ اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں سے بچائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جن کی نیکیاں کسی کھاتے لگتی ہیں اور اللہ ان کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے سارے چھوٹے بڑے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔